دجال کا فتنہ، اس کی شدت اور مدت، قیامت کی بڑی نشانیاں احادیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین اور سامعین کو اظہر قریشی کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں اظہر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے دجال کا فتنہ، اس کی شدت اور مدت احادیث کی روشنی میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دجال کا فتنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی۔ خبردار، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائے گی۔ شام کے وقت جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی، تھن کشادہ ہوں گے اور پسلیاں خوب بھری ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے۔ چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا۔ دجال ویران جگ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا، اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم جمع کرتی ہیں۔ صحیح مسلم۔ فتنہ دجال کی شدت۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال یاد آ گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے
میں اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ مسند احمد۔ فتنہ دجال سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں چھپیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی شہر دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں میں صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ فتنہ دجال کی مدت۔ ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے ہوگی۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا، اس میں 1 دن کی نمازیں ہی کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھنا۔ صحیح مسلم۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کے سلسلے میں دجال کا عنوان جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے۔